السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی مختلف چھوٹی چھوٹی ٹاپکس کو لے کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ نوجوان ساتھی ہیں اور اس حیثیت سے میں نے سوچا کہ قرآن کے اس میٹر کے بارے میں جو عام طور پر ماحول میں مروج باتیں ہیں، جس کو ہم طلاق کا میٹر کہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ماحول میں طلاق کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کانسیپٹ بالکل الگ ہے۔ قرآن کے ٹاپک سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس میٹر کو بھی قرآن سے چھوڑ کر ماحول سے اٹھایا تو اس کا نتیجہ جو کچھ نکلنا تھا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ یہ باتیں ہم اس لیے بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ فیوچر میں، مستقبل میں آپ لوگ وہ ہوں گے جو ماحول کو اور سوسائٹی کو ڈیل کریں گے اور اس کے ماحول کو اور اس کے حالات کو ہینڈل کریں گے، تو ایسی حالت کے اندر آپ کے سامنے واضح اور دو ٹوک انداز میں ایک خاکہ رہے، ایک اسکیچ رہے کہ طلاق کسے کہتے ہیں قرآن میں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، قرآن کے طلاق کے کانسیپٹ کو میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں، تب آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ ہماری سوسائٹی میں جو مروج طلاق کا طریقہ ہے اس کو قرآن کہیں بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں ہماری سوسائٹی میں جو طریقہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی کچھ باتوں پر نااتفاقی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر یا تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد آدمی اس بات کا ڈکلیریشن دے دیتا ہے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتا یا فلاں فلاں بنیادوں پر میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں، اور وہ غصے اور ایموشنل حالات کے اندر ایک ڈکلیریشن ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں پیش آتی ہیں میاں اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، تو اس بنیاد پر کبھی کبھی عورت اپنے ماں کے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ ڈکلیریشن دے دیتی ہے کہ مجھے اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، اور اس طرح پھر ایک پورا دو افراد کا نہیں بلکہ پورے دو خاندانوں کا ایک ڈسپیوٹ کا لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ پستے ہیں۔ ایک طرف خود نوجوان جوڑا پستا ہے اور دوسری طرف مکمل طور پر دو فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ وہ فیملی جس کا تعلق لڑکی سے ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے برے اثرات اس ایکشن یا اس ری ایکشن کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن کی آیتیں سورہ بقرہ اور سورہ طلاق پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن میں طلاق جس چیز کا نام ہے اور اس کی جو پروسیسنگ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماحول میں ہونے والی جو طلاقیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ریشیو گھٹ کر میں سمجھتا ہوں کہ 1 یا 2% رہ جائے گا۔ جیسے قرآن نے طلاق کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب کوئی بات میاں اور بیوی کے درمیان ناگواری کی ہو اور دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نجم کی ہو اور کچھ غلطیاں اگر شوہر کی طرف سے ہوں، تو اللہ حکم دیتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ وہ اپنی شوہر کی بہت ہی سنسیئرلی کاؤنسلنگ کرے، رازدارانہ طور پر اپنے شوہر کی بہت ہی سنسیئرلی کاؤنسلنگ کرے اور اس کو ان غلطیوں کی نشاندہی کرے اور اس کی طرف متوجہ کرے اور اس سے اس بات کی ریکویسٹ کرے کہ وہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے یا ان کا کریکشن کر لے۔
یا پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ لڑکی یا عورت کی طرف سے کوئی بات ایسی ہو جو نامناسب ہو، ایسی صورتحال کے اندر اللہ شوہر کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی انتہائی سنسیئر ماحول کے اندر اپنی بیوی کی کاؤنسلنگ کرے، اپنی وائف کی کاؤنسلنگ کرے۔ اس طرح دونوں آپسی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے دونوں ایک دوسرے کا تزکیہ کریں، ایک دوسرے کا پیوریفیکیشن کریں، ایک دوسرے کے اندر رہنے والی غلطیوں کا کریکشن کریں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک مسلسل کوشش کے بعد سنسیئرلی تم اس نتیجے پر، اس رزلٹ پر آؤ کہ میری کاؤنسلنگ کوئی رزلٹ نہیں لا رہی ہے، تب اللہ حکم دیتے ہیں کہ سوسائٹی یا خاندان کے، فیملی کے جو ذمہ دار اور سرپرست ہیں ان کی طرف قرآن مخاطب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم لڑکی اور لڑکے کی کاؤنسلنگ کرو، اور انتہائی سنسیئر کاؤنسلنگ کے ذریعے سے تم دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے، تم دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس معاملے میں تو اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سنسیئرلی اس بات کی کوشش کرو گے کہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے، دونوں کے درمیان جوڑ پیدا ہو جائے، دونوں کے درمیان کی ٹوٹی ہوئی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جائے اور انڈرسٹینڈنگ جم جائے، اس کی اگر تم کوشش کرو گے تو اللہ ضرور اس کے ایسے حالات بنا دے گا کہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ دوبارہ جم جائے۔ تو طلاق کی پروسیسنگ کو آپ دیکھیں کتنی گہرائی کے ساتھ چل رہی ہے کہ پہلے تو دونوں کی آپسی کی کاؤنسلنگ، اور جب دونوں کی کاؤنسلنگ ختم ہو جاتی ہے اور ناکام ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کے جو ذمہ دار ہیں، خاندان کے جو ذمہ دار ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے، ان کو ریسپانسبل قرار دیتا ہے قرآن اور کہتا ہے کہ چاہیے کہ یہ دونوں خاندان کے ذمہ دار جو ہیں وہ بچے اور بچی کی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حربہ اور یہ کوشش بھی ناکام ہو جائے اور انڈرسٹینڈنگ نہ جمے، تب اللہ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اب ایک ڈکلیریشن مرد آدمی اپنی طرف سے دے جس کو ایک طلاق کہا جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں بھی قرآن کے اندر قرآن نے جو بیان کیا ہے یہ کوئی ایموشنل یا آپ کی ناک کا مسئلہ یا آپ کے ایموشنز کا مسئلہ یا آپ کی ایگو کو ڈسٹرب کیا گیا ہے مسئلہ اس لیے یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو سنسیئرلی بازو رکھ کر، زندگی کے حالات کو دیکھ کر آخری مرحلے کے اندر ایک ڈیسیشن، ایک ڈکلیریشن مرد آدمی اپنی جانب سے دیتا ہے، اور اس صورت کے اندر بھی قرآن کے مطابق وہ عورت اپنے مرد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنی لیونگ چلائے گی، اپنی زندگی چلائے گی، دونوں ساتھ رہتے ہوئے یہ ڈیسیشن لیں گے اور ایک ڈکلیریشن دیا جائے گا، اور یہ ڈکلیریشن آپسی انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا اور تعلقات، آپس کے کانٹیکٹس انتہائی نارمل سچویشن کے اندر رہیں گے۔ اور ایک مہینہ، 1.5 مہینہ مسلسل ریگولرلی اگر اسی ڈیسیشن کے اوپر جو لیا گیا ہے کنسنٹریٹ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ ڈیسیشن لیا گیا ہے ہمارے اور ان کے حالات کے حساب سے انتہائی مناسب ڈکلیریشن ہے، مناسب ڈیسیشن ہے، تب اللہ کہتے ہیں کہ پھر 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ ایک اور ڈکلیریشن دیا جائے گا اسی ٹائپ کا۔ گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ اتنے لمبے پروسیس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم دونوں کا علیحدہ ہونا ہی ہماری سوسائٹی اور ہمارے خاندان اور ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے دونوں کے ساتھ مل کر اور جڑ کر چلنے سے۔ اس بات کا ایک سنسیئر ڈیسیشن ایک اور ڈکلیریشن کے ساتھ جس کو دوسری طلاق کہا جاتا ہے، اللہ نے بیان کیا کہ 2 طلاق ہوں گی، اب طلاق مرتان، 2 طلاقیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تب بھی کہتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ آپ نے ایک ڈکلیریشن دیا تھا، اس مہینے اور 1.5 مہینے کے درمیان سنسیئرلی غور و فکر کرنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے جو ڈیسیشن لیا ہے وہ ہمارے اور ان کے حالات کے حساب سے زیادہ بہتر ڈیسیشن نہیں ہے، تو اللہ اس کو واپس لینے کا، اس ڈکلیریشن کو واپس لے لینے اور اپنی دوبارہ انڈرسٹینڈنگ کو جوڑ لینے کا اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے آپس کے تعلقات کو پھر جوڑ لو۔ اور اگر 1.5 مہینے کے بعد بھی اسی ڈیسیشن پر رہتے ہو تب اللہ کہتے ہیں کہ 1.5 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ایک اور ڈکلیریشن دیں گے، تب بھی اللہ کہتے ہیں پھر بھی
واپس لوٹا لینے کا ایک چانس ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس ڈیسیشن کے اوپر دونوں کے دونوں ٹوٹلی سنسیئر ہوں، ایسی صورت میں ایک تیسرا طریقہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اب دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. اب اس صورتحال کے اندر بھی اللہ کہتے ہیں مرد آدمی سے، چونکہ مرد آدمی فائنینشیل چیزوں کو جو ہے ڈیل کرتا ہے، وہ فائنانس کو اپنے گھر لاتا ہے، اپنا مینجمنٹ چلاتا ہے، تب اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مہر تم نے مقرر کیا تھا وہ ادا کر دو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ گفٹس وغیرہ دو. اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس درمیان ڈھیر سارا مال، بہت سارے ایسٹس تم نے دے رکھے ہیں، تو اس میں سے تم واپس نہ لو، بلکہ ان سارے ایسٹس کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوشگوار ماحول کے اندر تم ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرو. اور پھر قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ دیکھو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنے، ایک دوسرے کو دینے اور لینے کے معاملے کے اندر معاملے کو نہ بھلانا، تاکہ دو افراد کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان جو جدائی پیدا ہو رہی ہے وہ جدائی صرف ایک ٹائملی ایک فگر کے اندر اور صرف ایک میٹر کے اندر ہو، نہ کہ سارے معاملات کے اندر. اس قسم کا ایک کانسیپٹ، اس قسم کا طلاق کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی جس کو طلاق کا ڈیسیشن لینا ہو، اور کوئی آدمی، کوئی نوجوان آپ سے اس بات کا مشورہ کرے کہ صاحب میرے اور میری وائف کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، سو اینڈ سو مجھے اپنی وائف سے شکایتیں ہیں، یا کوئی لڑکی، کوئی بہن، کوئی لڑکی آپ سے اس بات کا مشورہ کرے کہ صاحب میرے اور میرے شوہر کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، سو اینڈ سو کمپلینٹس ہیں مجھے اپنے شوہر سے، مجھے کیا کرنا چاہیے، تب آپ ان کو ساری ڈیٹیل بتائیے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب کے مطابق اگر آپ کو علیحدگی اختیار کرنا ہے یا آپ کو کوئی کمپلینٹس ہیں، تو ان کمپلینٹس کو فلفل کرنے کا، اس کو سالو کرنے کا جو طریقہ اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے وہ طریقہ سو اینڈ سو ایسا ہے. اور اگر آپ اس قسم کی اپلیکیشن 10 آدمیوں کو بتاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت سلوشن ہے دو آدمیوں کے درمیان، دو میاں اور بیوی کے درمیان، دو ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کسی ڈسپیوٹس کے سلوشن کا اتنا بہتر انداز اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ جہاں 10 خاندان آپس میں جدا ہوتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ شاید ایک خاندان آپس میں جدا ہوں گے یا 2 خاندان آپس میں جدا ہوں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس قسم کی جدائی آج ماحول کے اندر 2 خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، اس قسم کی جدائی نہیں ہوگی، بلکہ صرف یہ جدائی جیسے ایک پری پلان، ایک لڑکا اور لڑکی جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے پوری فیملی اور پورے رشتہ دار اور دوست و احباب کا انوالومنٹ رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ایک زندگی کو جمانے کا معاملہ ہے. ویسے ہی اللہ نے ایک زندگی کو علیحدہ کرنا ہو تو اس کا بھی ایسا ہی پلان اللہ رب العالمین نے انسان کے حوالے کیا ہے. ایسے بڑے ڈیسیشن کے لیے اللہ نے انسان کو اکیلا آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے پوری سوسائٹی کو انوالو کیا ہے. اس میں سب سے پہلے دونوں کو، میاں اور بیوی کو، ہسبینڈ اور وائف کو سنسیئر بنایا ہے، اور دونوں کی سنسیئرٹی کے بعد پھر اگر وہ مسئلہ سالو نہ ہوتا ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر کوئی میاں اور بیوی اپنے معاملات کو سالو کرنا چاہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 99% معاملات سلوشن کی طرف چلے جائیں گے. 1% شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرے پروسیسنگ میں آ جائے وہ. چنانچہ اللہ نے اتنا خوبصورت انداز بتایا کہ بسا اوقات میاں اور بیوی کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس میں بہت سارے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، انٹرنل شکایتیں ہوتی ہیں، اور اگر دونوں ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ان شکایتوں کو دور کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کی امیج کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا، آپ کی ریسپیکٹ کے اندر کوئی فرق نہیں آئے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے انٹرنل معاملات کو اپنی وائف اور اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ سالو نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے جو طریقہ خدا نے بتایا ہے، تو بہت ساری وہ ویکنیسز
بہت ساری وہ کمزوریاں جو آپ کی ہیں، جس سے آپ کی وائف واقف ہے، بہت ساری کمزوریاں جو آپ کے اپنے شوہر کی ہیں جس سے صرف اور صرف آپ واقف ہیں، آپ کی نالج میں ہیں، وہ سوسائٹی کی نالج میں آ جائے۔ اور اگر کل کو چل کر آپ دونوں کے درمیان موافقت بھی پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ کو ایک قسم کی شرمندگی کا ایک احساس ہوگا۔ اور اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں اور اس طریقے کی تلقین کرتے ہیں تو اس کے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی پرسنالٹی کی جو کمزوریاں ہیں وہ صرف آپ کی شریک حیات جانیں گی اور اس کو وہ کریکٹ کر دے گی، اور آپ کی شریک حیات، آپ کی وائف، آپ کی لائف پارٹنر کی جو ویکنیسز ہیں اس کو صرف اور صرف آپ جاننے والے ہوں گے۔ اس طرح آپ اس کو انڈیکیٹ کریں گے تو وہ اپنا کریکشن کر لے گی اور یہ بات راز کی راز میں رہ جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی جو صورتحال، قرآن کا جو طریقہ ہے آپسی معاملات کے سلوشن کا، اور اسپیشلی وائف اور ہسبینڈ کے درمیان ہونے والے معاملات کے سلوشن کا، وہ بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ اور سورہ طلاق وغیرہ آپ پڑھیں گے، جہاں جہاں قرآن میں طلاق کے متعلق اور میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق باتیں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لائف بہت ہی پیسفل ہو جائے گی، ہم لوگ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ہی ساتھی ان باتوں پر بہت ہی گہرائی کے ساتھ غور کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو اور سوسائٹی کے اندر ان باتوں کو عام کرنے کے لیے آپ توجہ ملائیں گے، توجہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس کمزوری کی وجہ سے سوسائٹی میں جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو لڑکی والے اور لڑکے والے فیس کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اس میں کمی آتی چلی جائے گی اور وہ ہماری سوسائٹی سے اس کو پاک کیا جا سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس معاملے میں سنسیئر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔